فارغ کرا دوں. وہاں بیٹھے سبحان اللہ لا قوت الا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت والا میرے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ادام اللہ فیوزہم کا یہ کلام کلام معرفت و محبت آپ کو کتاب فیضان محبت سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. اس کا عنوان ہے نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے. نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے. محبت تیرا صدقہ ہے ثمر ہے تیرے نازوں کے. محبت تیرا صدقہ ہے ثمر ہے تیرے نازوں کے. جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے. جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے. محبت تیرا صدقہ ہے ثمر ہے تیرے نازوں کے. جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے. اور زمین پر ہے مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے. زمین پر ہے مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے. نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے. نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے. محبت تیرا صدقہ ہے ثمر ہے تیرے نازوں کے. جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے. اپنا تعریف میرا نام محمد امجد ہے اور دارالعلوم دیوبند میں ابتدا سے اخیر تک جو عالمیت کا کورس ہے شروع سے اخیر تک وہیں رہ کر بحمداللہ پڑھا اور وہیں سے فارغ ہوا. پھر دارالعلوم دیوبند میں شعبہ افتاء میں 1 سال رہا اور وہیں سے افتاء کا کورس کیا. اس کے بعد حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے خاندانی بچوں کے لیے میری یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشی کہ وہاں استاد مقرر کیا گیا اور 24 گھنٹے کے لیے ان کے گھر کے بچوں کا اس طرح استاذ تھا کہ گویا رات کو جب وہ سونے کے لیے جاتے تھے بس اس وقت وہاں سے جاتے ورنہ فجر کے بعد سے ڈیوٹی اور ذمہ داری شروع ہو جاتی تھی. گھر پر خاص ان کے بچوں کے لیے مقرر کیا گیا. پھر وہاں سے ساؤتھ افریقہ جانا ہوا اور دارالعلوم آزاد ویل میں بحمداللہ اب حدیث شریف کی بعض کتابیں اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے زیر تدریس ہے وہ پڑھاتا ہوں. حضرت والا دامت برکاتہم العالی اب حضرت والا دامت برکاتہم کی اس کتاب کی جو تشریحات تقریباً 2-3 سال کے عرصے میں حقن نے یہاں کی ہے ان کو کیسٹوں اور سیڈیوں سے
قلم بند کر لیا گیا. اب انشاءاللہ ان کو کتابی شکل دی جا رہی ہے اور بہت جلد اللہ کے فضل و کرم سے حضرت والا کی دعاؤں سے انشاءاللہ وہ منظر عام پر آنے والی ہے چھپ کر. امیر صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ میں انشاءاللہ پھر مستقلاً یہی آنے والا ہوں. انشاءاللہ انشاءاللہ کا اگر دل میں ارادہ نہ ہو تو کہنا جائز نہیں. مسئلہ ہے یہ حرام اور ناجائز ہے کوئی انشاءاللہ کہے اور دل میں ارادہ نہ ہو. اس لیے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ میں انشاءاللہ دل کے ارادے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ورنہ انشاءاللہ کہنا جائز نہیں ہے. یہاں کے فوائد بحمداللہ روز روشن کی طرح آیا ہیں. جیسے سورج نکلتے ہوئے اپنی روشنی دکھاتا ہے اس طرح بالکل واضح طور پر یہاں کے فوائد نظر آتے ہیں. اور ٹھیک ہے یہ جملہ بہت سے لوگ شاید رسمن نقل کرتے ہوں, رسمن کہ یہاں جنت کے مزے آتے ہیں, لیکن میں دل کی گہرائیوں سے حقیقتاً اس کو عرض کرتا ہوں کہ یہاں جنت کے مزے آتے ہیں, واقعی جنت کے مزے آتے ہیں. اس کا پروف اور دلیل اگر آپ کو چاہیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جہاں جن محفلوں اور مجلسوں میں مجھے یاد کیا جا رہا ہو اور میری عظمت و بڑائی اور بزرگی کی باتیں کی جا رہی ہو تو میں ان مجالس کے اوپر خاص سکینہ نازل کرتا ہوں. خصوصی سکینہ اور اطمینان قلبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. اور ان سب سے بڑھ کر فضیلت کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر ان کا تذکرہ فرماتے ہیں. تو جن کا تذکرہ آسمانوں پر ہو میرے دوستو یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے, بہت اونچی سعادت ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر 3 دن پہلے حقن نے ایک بات عرض کی تھی کہ انا جلیس من ذکرنی, جو مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کا ہمنشی ہوتا ہوں. یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں. تو ایسی محفلیں جہاں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہو اور وہاں ذاکرین موجود ہو تو گویا اللہ خود وہاں موجود ہیں. اور جہاں اللہ موجود ہو میرے دوستو تو پھر جنت کا مزہ کیوں نہیں آئے گا. اس لیے کتنے ڈپریشن اور ٹینشن کے بیمار یہاں آتے ہیں اور آ کر کے ایسا سکون پاتے ہیں کہ پھر ان کا یہاں سے نکلنے کو جی نہیں کرتا اور دل کہیں اور نہیں لگتا. اگر حقیقت پسندانہ طور پر اخلاص کے ساتھ کوئی آدمی ایسی جگہوں میں رہے میرے دوستو تو اسے ساری کائنات میں سب سے اچھی جگہیں یہی لگیں گی, ایسی ہی مجلسیں اور محفلیں لگیں گی. اس لیے الحمدللہ میں دل کے ارادے سے بات عرض کرتا ہوں انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جب بندہ یہاں مستقلاً رہے گا اور اس رہنے کو مطلب اپنی سعادت میں سمجھتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ زندگی کے دن تو میرے دوستو کسی نہ کسی طرح کٹ جاتے اور ختم ہو ہی جاتے ہیں. لمحات حیات چاہے جس چیز میں آپ گزارو یہ تو گزر ہی جاتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل الناس یغدو فبائع النفس فمعتقه او موبقه, سب لوگ صبح کرتے ہیں اور پھر اپنی تمناؤں و آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے چلتے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بائع النفس فمعتقه او موبقه سب کوئی سودا اپنے دل میں لیے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے بدلے اپنی ساری کوششیں سعی جدوجہد محنتیں اس پر لگاتے اور خرچ کرتے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جدوجہد لگا کر جہنم سے برات حاصل کر کے جنت میں داخلے کے مستحق قرار پاتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتے ہیں اور ہلاکت والے راستوں پر چلتے ہیں. تو یہ لمحات زندگی تو گزرنے ہیں. اس سے بہتر اور اس سے بڑھ کر میرے دوستو روئے زمین پر کوئی سعادت نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے تذکروں میں, اس کی یادوں میں, اس کی باتوں میں یہ لمحات حیات گزر کر ختم ہو جائیں. جو لوگ مال و دولت کے کمانے کے چکر میں اسے ختم کرتے ہیں اور 1,00,000 سے 2,00,000 اور 2,00,000 سے 10,00,000 اور 10,00,000 سے پھر ملین سے بلین اس چکر میں رہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ بنی نوع آدم جو ہے نا یہ اس کے قلب کی بیماری ہے, بیماری اس کے قلب کا مرض ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسب حلال میں لگا ہوا ہوں, حلال کما رہا ہوں, اس لیے اس میں آپ کو کیا پریشانی ہے اور اس میں کیا حرج ہے اور یہ تو حلال و جائز ہے. حکیم الامت مجدد تھانوی نے لکھا کسب حلال تو جائز ہے لیکن حرص حلال جائز نہیں. جب حد سے ہم بڑھ جاتے ہیں اور ہماری ہر وقت کی دھن دھیان اور لگن سوچ فکر اسی پیسے کی طرف ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ اب کسب حلال نہیں رہا, اب حرص حلال ہو گئی.
اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، دو عادتیں جس میں جمع ہو، خصلتان من کانتا فیہ، دو خصلتیں اور عادتیں جس میں جمع ہو، کتبہ اللہ شاکرا صابرا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے یہاں اپنی بارگاہ میں شاکر بھی لکھتے ہیں اور صابر بھی لکھتے ہیں، شکر گزار بندہ بھی ہے اور صبر والا بھی ہے۔ کیا دو عادتیں؟ جو دین کے سلسلے میں، من نظر فی دینہ، دین کے سلسلے میں اس کی طرف دیکھتا ہے، من ہوا فوقہ، جو کہ اس سے بڑھ کر ہے، فاقتدی بھی، اور اس کی اقتداء کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں تو صرف فرائض اور واجبات ادا کر رہا ہوں، لیکن میرا بھائی تو سبحان اللہ اس سے بڑھ کر کتنا اللہ کے راہ میں لگا ہوا ہے، تو اب وہ کوشش کرتا ہے کہ میں بھی اس کے پیچھے چلوں اور اس کی اقتداء کروں۔ اور دنیا کے سلسلے میں من ہوا دونہ، جو کم درجے کا ہے اس کو دیکھتا ہے، اور فحمد اللہ علی ما فضلہ اللہ علیہ، پھر وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ، کم از کم میں فلاں سے بہت اچھا، فلاں سے بہت اچھا، فلاں سے بہت اچھا۔ تو روایت میں آیا، کتبہ اللہ شاکرا صابرا، اللہ اسے شکر گزار بھی اپنے ہاں لکھتے ہیں اور صبر والا بھی لکھتے ہیں، صابر بندہ بھی لکھتے ہیں۔ اور جس آدمی میں دو باتیں یہ جمع نہ ہو، دین کے سلسلے میں تو نیچے والے کو دیکھے، ایٹ لیسٹ چلو کم از کم میں نماز تو پڑھ لیتا ہوں، دیکھو فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، دین کے سلسلے میں نیچے والے کو، اور دنیا کے سلسلے میں میری دکان میں تو آج صرف 10,000 کی سیل ہوئی ہے، ورنہ فلاں تاجر ہے اس کی دکان میں روزانہ 90,000 100,000 80,000 کی سیل چل رہی ہے، اور کر رہا ہے اندر کھڑا کھڑا پریشان ہو رہا ہے، تو دنیا کے سلسلے میں اسے دیکھ رہا ہے، لم یکتب اللہ شاکرا ولا صابرا، نہ اللہ اسے شاکر لکھتے اور نہ صابر لکھتے۔ اللہ کے نبی کی باتوں میں میرے دوستو وہ سکون چھپا ہوا ہے کہ میں کیا عرض کروں، کتنی سکون دلانے والی روایت ہے۔ فرما دیا کہ دین کے سلسلے میں اوپر والے کو دیکھو، دنیا کے سلسلے میں نیچے والے کو دیکھو۔ یہ جتنے کائنات کے ساری دنیا بھر کے ڈپریشن اور ٹینشن کے بیمار ہیں، اللہ کے نبی کی صرف اس بات کو لے لیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے سارے ڈپریشن ٹینشن ختم ہو جائیں گے۔ کہ دنیا کے سلسلے میں نچلے والے کو دیکھو، تو جب ایک آدمی یہ دیکھے گا میں تو اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، میرے اعضائے بدن صحیح سلامت ہے، اللہ نے میری آنکھ، میرا کان، میری زبان، میرا چلنا، میرا پیر سب صحیح سلامت رکھا ہے، تو اسے پھر یہ احساس ہوگا کہ فلاں کے مقابلے میں مجھے اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک آدمی ایسے ہی رہا کرتا تھا، جب اس سے کوئی پوچھتا کہ ارے بھائی یہ نقصان وہ نقصان اور یہ وہ اداس فلاں، اور میں تو بالکل محروم ہوں، کچھ نہیں ہے، تو کوئی عالم تھے، انہوں نے ان سے یہ کہا اچھا ٹھیک ہے، تم جو یہ کہہ رہے ہو میں تمہاری دونوں آنکھیں خریدنا چاہتا ہوں، بولو 1 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کتنی قیمت لگانا چاہتے ہو؟ تو وہ تیاری نہیں کسی بھی قیمت پر کہ نہیں میں 2 آنکھ دے دی تو پھر میں کیا رہ جاؤں گا۔ پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے اپنی زبان کاٹ کے اندر سے دے دو، بولو کیا قیمت لگاتے ہو؟ وہ تیار نہیں ہے کہ زبان ہی کٹ گئی میری تو پھر جینے کا کیا مزہ رہا۔ پھر اسی طرح چند اعضاء کی قیمت لگا کر دوستو انہوں نے ان کو احساس دلایا کہ اب تمہیں پتہ چلا کہ اللہ نے تمہیں کتنی دولت سے نوازا ہے، اب اندازہ ہوا کیا دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اسلام کی تعلیمات اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات بڑی اونچی ہے میرے دوستو، جو ان کو اپنے سینے سے لگا لے پھر زندگی کے کسی شعبے میں وہ پریشان نہیں ہو سکتا، بے چین نہیں ہو سکتا، اور ٹینشن اور ڈپریشن کا بیمار نہیں ہو سکتا، جس کی آج گھر گھر گلا شکوا ہے، گھر گھر گلا شکوا۔ جا کے دیکھیے آپ، کاروبار تو بے شک بہت اونچا، ہمیں اس سے انکار نہیں، لیکن اس کے جو نتائج اور ثمرات ہیں ان کو جب گھر میں آ کے دیکھو گے تو پتہ چلا بیچارہ پریشان پھر رہا ہے۔ میں نے آج ہی ایک مضمون لکھایا حضرت والا کی نشار کی تشریحات میں کہ پورے عالم میں جہاں کہیں ایسی جگہیں ہیں جہاں لوگ سوسائڈ اور مطلب اپنی خودکشی کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور جان سے اور اپنی زندگی سے بالکل مایوس اور اداس ہو چکے ہیں اور اب وہ مرنے کے وہاں اس میں چل رہے ہیں، تو یہی 2 سال پہلے کسی نے بتایا تھا کہ کاش کوئی اللہ کا بندہ ہو جو وہاں جا کے یہ لکھ دے کہ اے اپنی جان دینے والے اور خودکشی کرنے والے، ایک مرتبہ کے لیے صرف کراچی میں جا کر گلشن اقبال میں خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کا ایڈریس لے لے اور وہاں جا کر چند دن گزار کر پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لینا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنا فیصلہ تو ختم کر چکا ہوگا کہ مجھے تو اس زندگی میں زندگی مل گئی، میری تو جان میں جان آ گئی، مجھے کیا پتا تھا کہ اتنی سکون کی زندگی بھی لوگ جیتے ہیں یہاں روئے زمین پر، میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہی پریشانی اور یہی الجھن اور یہی ٹینشن دماغی الجھنیں، اور یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، مفروضہ
میں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ کوئی مفروضہ نہ سمجھے، تاریخی واقعات اور تجربات سے بحمداللہ یہاں کئی لوگ ایسے موجود ہیں جو اتنے بیمار اور پریشان ہو چکے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے اور یہاں کی جو برکات ہیں اس سے وہ یہاں جب آئے پرسکون زندگی ابھی جی رہے ہیں، ابھی اطمینان کی زندگی جی رہے ہیں۔ اس لیے دین اور اہل دین اور اللہ کی باتوں میں میرے دوستو ایسا ہی سکون رکھا ہوا ہے۔ حضرت والا دعوت برکاتہم العالیہ کا یہ کلام جو ہے نے شروع کیا کہ محبت تیرا صدقہ ہے، ثمر ہیں تیرے نازوں کے، جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے۔ عجیب و غریب شعر ہے، عجیب و غریب شعر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب اس کے راستوں کا کوئی غم اٹھاتا ہے اور گناہوں سے دور رکھتا ہے اپنے آپ کو، اور چاہے کتنا ہی صدمہ دل پر اٹھانا پڑے لیکن اسے گوارا کرتا ہے اور برداشت کرتا ہے، اور جب برداشت کرتا ہے تو اس کا دل ٹوٹتا ہے لیکن وہ دل کا ٹوٹنا گوارا کرتا ہے۔ شادی ہو رہی ہے، سنت کے مطابق نکاح کیے جا رہے ہیں، رشتہ داروں کی ملامت، گھر والوں اقربا اعزاء کی ملامت، تان و تشنیع سننی پڑ رہی ہے، واقعی دل پر بہت سخت سخت جملے جو سنے جا رہے ہیں، دل پر بڑی چوٹ لگ رہی ہے اور دل چیرا جا رہا ہے، بڑی مشقت بڑی تکلیف کا سامنا ہے، لیکن اپنے اللہ کو ناراض کرنا گوارا نہیں کرتا۔ کسی خوبصورت لڑکی لڑکے سے عشق ہو گیا، اب چھوڑنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، یا ہوٹلوں میں ادھر ادھر ایئرپورٹ اور ہوٹلوں میں جب گزرتا ہے تو عشق عاشق مزاج ہے، جی چاہتا ہے کہ دیکھوں لیکن اللہ کا حکم سامنے آتا ہے۔ حضرت والا کا مضمون ہے خاص پورے عالم میں، اور دل پر وہ صدمہ اور غم اٹھاتا ہے، جی دل کو توڑتا ہے لیکن اپنے مولا کے حکم کو نہیں توڑتا، دل کا توڑنا گوارا لیکن اللہ کی نامرضی اس کو گوارا نہیں۔ جب میرے دوستو بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے اور وہ تنہائیوں میں اللہ کے سامنے روتا ہے اور آہوزاری کرتا ہے، اور یاد رکھنی ہے میری یہ بات، جب بندہ اللہ کے راستوں کے غم اٹھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے خاص رونا عطا فرماتے ہیں جس میں بڑی حلاوت ہوتی ہے، بڑا مٹھاس ہوتا ہے، بڑی لذت اور چاشنی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی میں نے آج ہی اتفاق سے اس میں لکھایا کہ جو اللہ کے سامنے رونے والا بن جائے تو پھر اللہ اتنا غیرت والا ہے کہ اسے ان انسانوں کے دروں پر رونے سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ کے ایک در پر رونے والا، یاد رکھنا گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ پھر وہ مخلوق کے در پر نہیں روئے گا، اور اللہ کے ایک راضی کرنے کا غم اٹھانے والا پھر اللہ اتنے غیرت مند ہے کہ اسے دوسرے چھوٹے چھوٹے غموں میں مبتلا نہیں کریں گے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، مختلف روایتوں میں میرے دوستوں موجود ہے۔ اس لیے حضرت والا دعوت برکاتہم العالیہ فرمانا چاہتے ہیں، اے اللہ میں نے آپ کے لیے جو غم اٹھائے ہیں اور جو ناز اٹھائے ہیں ان کے نتیجے میں مجھے آپ نے یہ عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، علوم کا خزانہ عطا فرمایا، علوم کا خزانہ عطا فرمایا۔ یہ علوم وہابی ہوتے ہیں، ان کا کسب سے تعلق نہیں، وہاں سے اللہ کے یہاں سے فیضان دل کے اوپر جاری رہتا ہے۔ جیسے کسی نہر کو کسی سمندر کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو اس کے اندر سے پانی برابر میرے دوستو چلتا رہے گا۔ اللہ کی ذات علیم تو ایسی ہے کہ وہاں تو علوم کے ایسے خزانے ہیں کہ ان کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي۔ اللہ کے کلمات اتنے ہیں، سارے سمندر اگر روشنائی بنائے جائیں اور سارے درخت کی لکڑیوں کو کاٹ کاٹ کے قلم اور پھر لکھا جائے تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اس ذات علیم سے جس کا رابطہ ہو جائے تو پھر کیسے خزانے نشر ہو گئے اور کیسے علوم نشر ہوں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو بندہ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عبادت کر لے، 40 دن کا وعدہ ہے، اور جس نے 40 سال اور پوری زندگی اللہ کے لیے ایسی اخلاص سے عبادت کی ہو، روایت میں تو 40 دن پہ وعدہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے قلب میں علوم و حکم کے سرچشمے جاری فرما دیتے ہیں، اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ یہی بات ہے حضرت والا جو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ نشر کر رہا ہوں اے اللہ، یہ آپ کی محبت جو مجھے عطا ہوئی ہے اس محبت کا صدقہ اور اس کا طفیل ہے، یہ جو کچھ میں نشر کر رہا ہوں اور جو علوم میری زبان سے نکل رہے ہیں، اپنے کسب اور جہد کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں بلکہ اللہ کی محبت کو بتانا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا، جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے یہی دلیل ہے کہ اللہ نے اس سے محبت کی ہے۔ جب بندہ اللہ کی محبت کی طرف بڑھتا ہے یہی دلیل ہے کہ اللہ نے اس سے محبت کی ہے۔
حضرت والا ہی کا ایک شعر ہے جس میں یہ ذکر فرمایا کہ پیاسا اگر پانی کو چاہ رہا ہے تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پانی بھی پیاسے کی طلب میں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اس کے لیے مقرر کیا ہے. وہ بھی ڈھونڈ رہا ہے کہ کہاں ہے وہ شخص کہاں ہے جس کے لیے مجھے مقرر کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے دل میں ڈالتے ہیں، اور جو نیک اور اچھے خیالات دل میں ڈالتے ہیں اور پھر بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، انہیں اتفاقات نہیں سمجھنا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالی دل میں اچھا خیال ڈالتے ہیں، یہ لمۃ الملک ہوتا ہے، فرشتے کا ایک خاص تصرف. ہمارے شیخ اول حضرت مسیح الامت جلال آبادی فرماتے ہیں، جب جس نیکی کا خیال دل میں آئے کرنے کا تو اسے ٹال مٹول نہ کرو، فوراً کر لو. دل میں خیال آیا اس گناہ سے توبہ کرنی، فوراً کرو. دل میں خیال آیا بیعت ہونا ہے کسی اللہ والے سے، فوراً کر لو. تعلق اصلاحی قائم کرنا، تاخیر نہ کرو. جو بھی نیک کام دل میں آیا تاخیر نہ کرو، فوراً کر لو. اور عجیب مثال پیش فرماتے تھے، کوئی مہمان اگر آپ کے در پر آیا ہو اور آپ نے اس کا اکرام نہ کیا، استقبال نہ کیا، اس کی آؤ بھگت اچھی طرح سے نہ کی، تو چند دن کے بعد جب آپ کو دیکھ لے گا وہ کہ یہ حال ہے، وہ کبھی بھی آپ کے دروازے کی طرف رخ نہیں کرے گا. اور اگر آپ اس کا اچھی طرح استقبال کریں، خوب کھلائیں پلائیں اور اس کی آؤ بھگت کریں تو نتیجہ نکلے گا وہ بار 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 آئے گا. تو حضرت مفتی تقی عثمانی اس واقعے کو حضرت مسیح الامت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ فرمایا کہ اسی طرح بس سمجھ لو، یہ جو دل کا نیکی کا خیال ہے، آتے ہی تم نے عمل کیا، پھر اور خیال آئیں گے، پھر اور خیال آئیں گے. اسی طرح ہوتے ہوتے میرے دوستو آپ تقوی کی منازل طے کرنا شروع کر دیں گے اور انشاءاللہ وہ منزل مقصود آپ کو حاصل ہو جائے گی. اس لیے حضرت والا اسی کو فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نشر کرتا ہوں، یہ اے اللہ تیرے علوم کے سب خزانے اس محبت کے صدقے میں مجھے عطا ہوئے. آگے ارشاد فرمایا کہ زمین پر ہیں مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے. یہ جو میں نے ابھی روایت پیش کی تھی، اسی سے آپ سمجھ لیں کہ جب زمین پر بندہ مومن اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا کیا رابطہ عرش اعظم سے ہوتا ہے کہ اللہ وہاں اسے یاد کرتے ہیں. اور جب وہ یہاں سجدے میں گرتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ کا ایسا قرب حاصل ہوتا ہے کہ گویا کہ سارے حجابات اٹھا دیے گئے اور بندے مومن اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. اگر میرے دوستو دل ہمارا صاف ہو، پاک ہو، پھر دیکھو کہ ان سجدوں کا کیا مزہ آتا ہے. کئی لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ نماز میں دھیان اور توجہ نہیں رہتی. وجہ یہ ہے ہم نے دین کو صرف محدود طریقے سے بس وقتی طور پر ضرورت سمجھ کے اس کو چلایا اپنے ساتھ، اور اصل دنیا کے معاملات دل پہ ہمارے چھائے ہوئے ہیں. تو نماز میں بھی کھڑے ہوئے تو وہی سارے معاملات دل کے اندر آتے رہتے ہیں. حالانکہ ہونا الٹا چاہیے تھا. اگر یہ دل غیر اللہ سے صاف ہو پھر میرے دوستو دیکھو کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا حلاوت اور کیا مزہ رکھا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بلا وجہ نہیں فرمایا کہ قرۃ عینی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے. نماز کے اندر کیا وجہ ہے کہ ہمیں ٹھنڈک نہیں محسوس ہوتی؟ اس کا مطلب یہ ہے جیسے عرض کرتا رہتا ہے کہ دل پر اگر وہ زہریلا کوئی سانپ اگر کسی کو ڈس لے تو پھر اس کے اندر صحیح کسی چیز کی تاثیر سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ہم اسے کڑوی چیز چکھائیں گے تو اسے محسوس نہیں ہوگا کہ اس میں کڑوا ذائقہ ہے. ہمارے اندر نفس میں، ہمارے قلب اور روح میں اسی طرح میرے دوستو وہ جو گندگی اور زہر گناہوں کا چڑھ گیا ہے، اس لیے نہ عبادات کی حلاوت محسوس ہوتی، نہ مناجات میں کوئی لذت محسوس ہوتی اور مزہ بھی نہیں آتا. خاص طور پر یہ عشق مجازی کا گناہ یہ ایسا خطرناک ہے. حضرت والا نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ مومن کے دل کا قبلہ بدل کر رکھ دیتا ہے، دل کا رخ پلٹ دیتا ہے. نماز میں کھڑا ہوا ہے، جسم وہاں ہے اور دل طواف کر رہا ہے اسی اپنے محبوب اور محبوبہ کے، اسی کے چکر لگاتا رہتا ہے. جب سلام پھیرا تو پتہ چلا کتنی رکعتیں پڑھی میں نے، بس یہ پتا ہے کہ اللہ اکبر کہا تھا اور اب سلام پھیر رہا ہوں، باقی بیچ میں کچھ پتہ نہیں ہے. یہ دل کا حال ہو جاتا ہے اس گناہ میں، تو پھر مناجات کی لذت میرے دوستوں کہاں سے ملے گی؟ یاد رکھنا، اور ہم سب کے لیے یہ بات ہے، اللہ تعالی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مناجات اور دعاؤں کی لذت ہم سے چھین لیتے ہیں. ورنہ جسے دعا کی لذت دے دی جائے، ایک روایت میں آتا ہے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، سمجھو اس کو تمام خیر عطا کر دی گئی.
وہ اس دروازے کو کھٹکھٹانا جان جاتا ہے، اور جو اس دروازے سے جڑ جائے، میں نے ابھی عرض کیا تھا، پھر اللہ اسے دوسرے دروں سے نہیں جوڑتے۔ ہاں، اس کا دھیان وہاں لگ جاتا ہے، کب کھولیں گے در، کب ملے گا ہمارا مقصد، کب ہماری مراد پوری ہوگی، اس پر نظر رہنی ہی نہیں چاہیے۔ حضرت خواجہ صاحب عجیب و غریب، حضرت تھانوی کے عاشق اور عجیب و غریب خلیفہ تھے، ایسی نسبت مع اللہ قویہ حاصل تھی جی۔ ایک موقع پر حضرت والا کے مواعظ میں ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب اور دوسرے بڑے بڑے علماء حضرات تھے، اور کچھ ہنسی کی باتیں حضرت خواجہ صاحب فرما رہے تھے۔ پھر یکدم پوچھا کہ بتاؤ اس وقت میں بھی کون ہے جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے؟ اہل اللہ ہنستے تو ہیں میرے دوستو، ہنسنا منع بھی نہیں ہے اور ہنسنے کی گنجائش بھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جو اللہ کے خاص اولیاء ہیں وہ دل میں ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے فوراً جی سب کو پوچھا تو سب خاموش، پھر یہ اشعار پڑھے کہ ہنسی بھی ہے گولبوں پہ ہر دم، اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، ہنسی بھی ہے گولبوں پہ ہر دم، اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پیغام کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ گہرا تعلق۔ ایک بزرگ کے ہاں کوئی شخص چلے گئے، دیکھا کہ بڑی دنیا اور بڑا مزہ اور بڑے عیش و عشرت اور پنکھے اور سب اور بڑے مزے میں جی رہے، تو باہر دروازے پر یہ مصرع لکھ کے چلے گئے۔ کیا مصرع لکھا؟ نہ مردانس کے دنیا دوست دارد، وہ کوئی اللہ کا رجال اللہ میں سے نہیں ہے، اور وہ کوئی ولی نہیں ہے کہ جو دنیا کو دوست رکھتا ہو۔ جب ان بزرگوں کو اطلاع دی گئی، حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری میرے استاد محترم، انہوں نے ترمذی کی شرح میں اس واقعے کو لکھا ہے، اور یہیں پاکستان کے کسی علاقے کے وہ بزرگ تھے۔ جب ان کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت اس طرح سے ایک صاحب آئے تھے اور لکھ کے گئے ہیں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس مصرے کے نیچے لکھ دو کہ نمردانس کے دنیا دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد، اگر وہ دنیا رکھتا ہے دوست کے لیے رکھتا ہے۔ اگر اللہ والے مزاح کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر اسی کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے پھر وہ مذاق نہیں کرتے اور مزاح انہیں پسند نہیں ہوتا۔ تو میں تو کہتا تھا کہ خواجہ صاحب نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو، اس کی انتظار نہ کرو کہ جواب ملے گا یا نہیں ملے گا، بس اپنا کام بندگی ہے، بندگی پیش کرتے رہو۔ اور اسی مضمون کو اشعار میں یوں ارشاد فرمایا کہ کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا، ضرب کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا، گر نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹائے جا، اور کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا۔ اللہ کو پکارے جائیں، دروازہ کب کھلے گا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ادھر ان کا کام ہے، وہ جب چاہیں دروازہ کھولیں۔ کبھی بندے کے لیے مصلحت نہیں ہے، وہ بیچارہ بیمار ہے، دعائیں کر رہا ہے، 1 مہینہ، ہفتہ، سال، 2 سال ہو گئے، سب سے دعائیں کرا لی، بزرگوں سے بھی کرا لی، بیماری جاتی ہی نہیں۔ اے میرے دوست یہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس بیماری میں ایسے منازل سلوک طے کرانا چاہتے ہیں کہ تو صحت کی حالت میں 20-50 سال میں بھی نہ کر سکتا، اس لیے تیرا اس وقت میں بیمار رکھنا ہی مصلحت ہے۔ تو غریب و فقیر ہے اور سب شرطیں پوری کر رہا ہے کسب مال کی، لیکن تجھے مالدار نہیں بنایا جا رہا ہے۔ تو نہیں جانتا کہ کیا اللہ کی مصلحت ہے تجھے 10 سال اسی حالت میں رکھنا ہے۔
ہمارے ایک استاد تھے، عالم ہیں اور وہاں پڑھاتے تھے دیوبند میں، فرماتے تھے میں نے کئی مرتبہ کاروبار کی کوشش کی، جس کو پیسے دیے شرکت میں بس وہ دھوکہ دے گیا، اب تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس طرف بڑھوں گا ہی نہیں، اللہ کو مجھ سے یہ مقصود ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارا اپنا کام اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا، تمام گناہوں سے بچنا۔ پریشانیوں کی اصل جڑ گناہ ہے۔ حالات آ سکتے ہیں لیکن متقی آدمی کا دل یاد رکھنا کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ حالات آئے جسم کے اوپر سے یوں آ کے گزر جاتے ہیں۔ جو صحیح اللہ کے نیک بندے ہیں دل سے ہر گھڑی میرے دوستو مطمئن رہتے ہیں۔ اور سن لے، توکل اسی کا نام ہے، موافق نہ موافق، مساعد نہ مساعد، جیسے حالات ہو، منشا کے مطابق منشا کے خلاف۔ خبر آئی آپ کا مال سارا سمندر میں ڈوب گیا، خبر آئی آپ کا مال سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا اور ایک گاہک ملا ہے جو 2 گنا قیمت میں خریدنے کے لیے تیار ہے۔ دونوں حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں نے شریعت کے مطابق رزق کمانے کی کوشش کی تھی، اگر یہ ڈوب گیا اللہ کی طرف سے میرے لیے اسی میں کوئی خیر مقدر ہے۔ شاہ احمد پرتاپ گڑھی کا مشہور شعر ہے، میں بار بار پڑھتا ہوں۔ ہم سب کے چونکہ کچھ حالات ہوتے ہیں اس لیے بڑی تسلی کا شعر ہے۔ ابھی میں حضرت والا کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اسی کے اندر بھی حضرت نے اس شعر کو نقل کیا۔ بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے، جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اثقل دیکھا ہے، اور جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا ہے۔ ہم اپنی رائے سے اپنے لیے تجویز کرتے ہیں حالات۔ اب میں 20 سال کا ہوا، میرے لیے ایسی ایسی چیزیں مجھے ملنی چاہیے، اب 30 کا ہوا، پھر میرے ترقی یوں ایسے ایسے ہونی چاہیے، ایسے سوچتے جاتے ہیں۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رکاوٹیں ڈال کر اور ہمارا رخ پھیرا جاتا ہے۔ تمہاری نظر زیادہ مادیت کی طرف ہو چکی ہے، پھیرو اپنا رخ۔ تمہاری نظر اپنے حالات بنانے کی طرف زیادہ ہو چکی ہے، مجھے راضی کرنے کی زیادہ فکر کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ میرے دوستو رخ پھیرتے ہیں۔ حضرت مولانا یحییٰ بام صاحب ہمارے ہاں ایک عالم ہیں، حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہیں، میں ان کے پاس بیٹھا تھا، ایک عامل ان کے گھر پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو بتایا حضرت عامل وامل سے آپ ان کو ہٹا دو یہاں سے، عاملوں کے چکر میں مت پڑو۔ اور پھر کچھ تھوڑی سی بات میں نے اپنی حالات کی بتائی، میں نے کہا یہ سب بالآخر ایمان کے اندر جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں، رکھنا ڈال دیتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے آدمی ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جس کے گلے میں دیکھو آج آپ کو تعویذ ملے گا، بڑا چھوٹا، چلو چھوٹوں کے لیے ایک بات ہے کہ چلو کوئی جائز تعویذ ڈال لیا، لیکن اول تو میں آپ کو بتاؤں چھوٹوں کو بھی اس کا عادی نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے آدمی مانگتا رہے، دعائیں رقیہ کرتا رہے، جو مسنون اصل طریقہ ہے، جو مسنون اصل طریقہ، ان چیزوں کی عادت نہ ڈالے۔ گلے میں ڈالتے، حضرت والا کا کیا ایمانی جملہ ہے، صحابہ کرام اپنے گلوں میں تلواریں لٹکاتے تھے تو ان کو یہ تعویذ کی رسیاں لٹکانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اب جب سے ہم نے تلواریں لٹکانی چھوڑ دی تو ہمیں تعویذ۔ جی مفتی رضا الحق صاحب ہو سکتا ہے 1-2 دن میں آنے والے ہوں یہاں، جی وہ چونکہ کل ان کے ہاں جلسہ ہوا، میں بتا رہے تھے کہ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ کے والد صاحب، ان سے کسی نے یہ پوچھا، ان کو کچھ اس فن سے مناسبت تھی کہ دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جو جنات کی منکر ہے، ان کے وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتی، ایسے لوگ ہیں دنیا میں، انہی مسلمانوں میں گزرے ہیں جو کہتے ہیں وہ کوئی چیز نہیں ہے جنات کا وجود۔ تو ایسے لوگوں کو جنات ستاتے نہیں، پکڑتے نہیں اور ان کو پریشان نہیں کرتے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ دیکھو ہم کوئی چیز ہیں کہ نہیں، پتہ چلائیں تمہیں، دیکھو ہم ہیں۔ تو فرما رہے تھے کہ حضرت مولانا یوسف بن نوری کے والد صاحب نے کہا کہ جنات اتنی بزدل اور ڈرپھوک اور اتنی کمزور قوم ہے مومن کی طاقت کے سامنے کہ جو اس کے وجودی کو تسلیم نہ کرے کہ جا جن ون کیا ہوتا ہے، سب خاک کیا آلہ بلا ہے، یہ کچھ نہیں، میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا، اللہ کا ایک نام لوں گا، سب ختم، وہ خود بھاگ جائے گا، وہ خود ڈر کے بھاگ جائے گا۔
ایسی قوم تو انہوں نے بات کہی جو مانتے ہی نہیں، تو وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، تو ان کے یہ قریب ہی نہیں لگتے ہیں، قریب آتے ہی نہیں کہ ان کے وجود کو تسلیم کریں۔ آج جسے دیکھو یہ سر میں درد ہے، او یہاں جن بیٹھ گیا ہے آ کے جی بیوی اندر سے جاؤ گے، بیوی سے کہو گے میں تو تم کو 5 دن سے کہہ رہی تھی۔ عورت جو ہے وہ جلدی توہمات کی شکار ہوتی ہے۔ اب شوہر کہتا ہے دکان تو بہت اچھی چل رہی تھی لیکن اچانک کیا ہوا؟ میں تم کو 2 سال سے کہہ رہی ہوں تمہارے فلاں نے کرا رکھا ہے، جاؤ جا کے فلاں جگہ پوچھ لو اگر تمہیں یقین نہیں آتا۔ ایمان خراب کر دیا کہ نہیں؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، ہمارے ابا اور اماں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان، کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی، اللہ اکبر۔ ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا جو کسی عراف اور کاہن کے پاس آئے گا، مستقبل کی خبریں بتانے والا یا چھپے چھپے راز بتانے والا، اس کے پاس جائے گا، صرف جائے گا، 40 دن تک کہ اس کی عبادات قبول نہیں۔ آگے سنیے، جو کسی کے پاس گیا اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق بھی کی کہ ہاں واقعی اس نے سچ کہا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کفر اختیار کیا اس دین کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ تصدیق اگر کی، کیونکہ غیب کی خبر میرے دوستو صرف اللہ، اب یہ ایسی پلاننگ اور ایسے انداز اپناتے ہیں کہ ہم اس میں پھنس جاتے ہیں۔ میرا منشا صرف یہ بات عرض کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے کبھی ایسے حالات بیچ میں ڈالے جاتے ہیں جس میں وقف تربیت، تو میں نے مولانا سے جب یہ 2-3 باتیں پیش کی، مجھ سے کہنے لگے کہ پیارے جن حالات سے تو گزر گیا اور یہ صورت یہ باتیں تو نے سیکھی، تو اب میں خود تمہارے لیے یہ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے تعویذ ڈالنا اور لینا جائز ہی نہیں ہے۔ میں نے ان کو کچھ باتیں بتائی کہ اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہو تو سب چھٹتی چلی جاتی ہے چیزیں۔ وقتی آزمائش میرے دوستوں کبھی کبھی آتی ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر ہمیں علاج بتایا ہے۔ اس لیے بندے کو اللہ جس حال میں رکھے وہ اسی حال میں خوش رہے۔ حضرت شاہ احمد پرتاپ گڑھی کہتے ہیں ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جس حال میں اللہ نے رکھا وہی حال اس وقت کے لیے ہمارے لیے بہتر تھا۔ ہاں بے شک کوئی پریشانی مصیبت ہے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے اور عافیت کا سوال کریں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کرو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ایسی مشقت اور ایسی تکلیف سے اور ایسی آزمائش سے جس کو سہنے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اللہ کی پناہ مانگو۔ اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ کیا کیا باتیں ہیں میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا اے اللہ آپ میرے معاملے کو کس کی طرف سونپتے ہیں؟ الی من تکلنی الی عدو یتہجمنی ام الی قریب ملکتہ امری ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی۔ جو بھی ہو جس کے بھی حوالے میرا معاملہ ہو، مین بات میرے لیے بنیاد یہ ہے اگر آپ ناراض نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن دیکھو میرے دوستو سبحان اللہ، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیر ان عافیتک اوسع لی، لیکن اے اللہ میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ آپ مجھے عافیت کے ساتھ رکھیں، لوگوں کی نگاہوں میں عزت کے ساتھ رکھیں، اور میری حالت یہ نہ ہو کہ ساری قوم سب مجھے چھوڑ کے ایک طرف کر دیں۔ میں اس پہ راضی تو ہوں لیکن آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ آپ مجھے عافیت کے ساتھ رکھیں، یہ تعلیم دی گئی۔ حضرت والا عرض فرماتے ہیں کہ زمین پر ہیں مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے؟ بندے کا رابطہ اسی طرح عرش اعظم پر ہوتا ہے کہ وہ اس زمین پر رہ کر اللہ کو یاد کرے، جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر آسمانوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ زمین پر ہے مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے، نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے، نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے، اور جدھر دیکھو فدا ہے عشق فانی حسن فانی پر، جدھر دیکھو فدا ہے
عشق فانی حسن فانی پر فدا اللہ پر ہے، قلب و جاں اللہ والوں کے فدا اللہ پر ہے، قلب و جاں اللہ والوں کے، اور تجھے دھوکہ نہ دے فانی بتوں کی عارضی رنگت۔ حضرت والا کے کلام میں مضمون بکثرت موجود ہے۔ میرے محترم دوستو، منشا یہ ہے کہ اللہ کا غیر اگر دل میں ہوگا تو اللہ کی صحیح محبت قائم نہیں ہوگی، جس کو ڈھونڈنے ہم یہاں خانقاہ میں آتے ہیں اور جس کو ڈھونڈنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا تعلق مل جائے، تو بزرگوں کی بات مان کر چلنا، صرف آئے بیٹھے کچھ دعا کرا لی لیکن عمل کی کوئی کوشش اور عزم ارادہ ہے نہیں اور ہمت سست ہے۔ کئی لوگ لکھتے ہیں میں بچنا چاہتا ہوں بچ نہیں پاتا، میں بچنا چاہتا ہوں بچ نہیں پاتا۔ حضرت والا نے اس کا علاج فرمایا کہ گناہ سے بچنا ہمت سے ہوگا، ہمت۔ کوئی شیخ کوئی وظیفہ تجویز کر دے، لو یہ وظیفہ دے رہا ہوں، لو یہ پڑھ لیا کرو، تو آپ کل کو جواب خط میں لکھیں گے حضرت میں نے پڑھنے کا ارادہ کیا تھا مگر کیا کروں پڑھا نہیں جاتا، اس کے لیے کوئی وظیفہ دے دو۔ پھر ایک نیا وظیفہ لکھو، ٹھیک ہے میں تم کو لکھتا ہوں تم 10 مرتبہ یہ پڑھا کرو۔ او حضرت میں تو وہ 10 بار پڑھنے کی کوشش کی، 15-20 منٹ لگتی ہے، بس ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے، کیا کروں کوئی وظیفہ اس کے لیے دے دو۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہاں تک وظیفے دو گے؟ اور میرے شیخ کا کیا پیارا جملہ ہے، اللہ نے گناہوں سے بچنا فرض کیا ہے، اگر اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمت نہ دیتے تو گناہوں سے بچنا فرض نہ کرتے۔ جب اللہ نے گناہوں سے بچنا فرض کیا دلیل ہے کہ بچنے کی ہمت بھی دی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں بناتے۔ تو پھر یہ جملہ تمہارا یہ نفس کی مکاری اور شرارت و خباثت اور دھوکے پر مبنی ہے، بچنا چاہتا ہوں بچا نہیں جاتا۔ عجیب عجیب حضرت والا نے علاج بتائے۔ ایک دروغہ ہو اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہو، یا کوئی پہلوان ہو ہمارے مولانا احمد صاحب کی طرح اور سامنے کھڑا ہوا ہو اور کوئی کہتا ہے نہیں مجھے عورتوں کو دیکھنے کا مرض ہے، میں بہت کوشش کرتا ہوں مگر نگاہ بچتی نہیں ہے، اب وہ دروغہ پولیس والا کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں بندوق، چل دیکھ، ایک نظر تو ڈال اور تیرا کام میں نے تمام کیا۔ پھر حضرت والا جوش میں فرماتے ہیں ایک انسان کی اس معمولی سی کمزور طاقت سے تو اتنا ڈر ہے، لیکن اللہ سے ڈر نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی اسی حال میں اللہ ان نگاہوں کو سلب کر لے اور چھین لے، ہو سکتا ہے کوئی حادثہ دل پر نگاہوں پر ایسا آ پڑے کہ تم ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاؤ۔ جو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے جی اس کی طاقت اور قدرت کا اگر خیال ہو تو پھر یہ ایسے ایسے گندے گناہ میں انسان مبتلا نہیں ہوگا، خواہ وہ اکیلا رات کو کمرے میں لیٹا ہوا ہو۔ ایسی میں علی گڑھ یونیورسٹی میں چلہ لگا رہا تھا تو وہاں کمروں میں جاتے تھے، لڑکوں میں ادب بہت، ظاہری ادب بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی بالکل اتنی عزت سے پیش آئیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، بچھ جاتے ہیں، طلباء ایسے ہیں وہ۔ خیر ایک طالب علم تھا بڑا ذہین، بہت ذہین، سوال جواب اس نے شروع کر دیا۔ باتوں باتوں میں نے بعض گناہوں کی باتیں جب کرنی شروع کی تو مجھ سے پوچھنے لگا مشت زنی یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ تو میں نے اسے کہا گناہ پوچھتے ہو تم؟ نہایت سخت قسم کہتا ہے کہ کون ہے پوری یونیورسٹی میں جو اس سے بچا ہوا ہو؟ کون ہے پوری یونیورسٹی میں جو اس سے بچا ہوا ہو؟ میرے محترم دوستو، نہ تو وہ انوار اور تجلیات اور اللہ کے قرب کی جگہیں ہیں۔ یونیورسٹی کا مطلب لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہے، لیکن بہت بصیرت کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے دنیاوی علوم حاصل کرنے ضروری ہیں ایک درجے میں، لیکن ایمان کی حفاظت پہلے نمبر پر ہے۔ اپنی اولاد کو یونیورسٹی میں ڈالنے والوں اچھی طرح سے سن لو کہ اگر ایمان ضائع ہوتا ہو ایسی یونیورسٹیوں میں بھیجنا لا حاصل ہے۔ ہم پر یہ بات ضروری اور فرض نہیں ہے کہ ہم انجینئر بنے یا فلاں بنے یا فلاں بنے یا فلاں بنے جبکہ ہمارا ایمان ضائع ہو رہا ہو۔ ہاں ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ مولانا جب اس کی ضرورت تو پڑے گی،
اور کوئی اسلامی ملک اگر قائم ہو تو اس کے لیے ایسے سب لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. جی میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی فرض ہے بننا، لیکن جہاں ایمان ضائع ہو رہا ہو پھر ہمارے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے. میرے دوستو، رہ گئی یہ بات کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو کیسے نظام چلے گا. اگر اس کو آپ ایمان کے لفظوں میں سننا چاہتے ہو تو ایمان کے الفاظ یہ ہیں: اللہ قادر مطلق ہے. وہ کفار جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں ان کے دل میں اللہ ایمان القا کریں گے اور وہ ایمان میں داخل ہو کے ہمارے سارے کام انجام دیں گے. اور اگر تجربے کی روشنی میں جاننا چاہتے ہو تو جائیے پورے یورپ اور انگلینڈ اور افریقہ میں بڑے بڑے پوسٹ کے گورے جی اسلام میں داخل ہو کر آج مسلمانوں کے لیے کام سارا کر رہے ہیں اور اسلام کی خدمت انجام دے رہے ہیں. ہم کو کیا ضرورت پڑی کہ اپنی اولاد کے ایمان کو داؤں پہ لگا دیں اور یونیورسٹی اور کالج میں جائے اور پھر ایمان سلامت رہے؟ یہ کیسے ہے آپ کو بتاؤں. یہ اس سے کم نہیں ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈال کر آپ یہ چاہیں کہ نہیں میرا ہاتھ جلے گا نہیں. اس سے کم نہیں ہے یہ. اس سے آگے ضرور ہے کہ آگ میں حصی ہاتھ جلے گا اور یونیورسٹی میں جا کے ہمیشہ کے لیے جہنم کا شکار ہونا پڑے گا. میرے دوستو، بہت لوگ ہیں شکایت لیے بیٹھے ہیں، مولانا اولاد کہنا نہیں مانتی، کہنا نہیں سنتی. اور ہمارے ساؤتھ افریقہ میں آئے دن یہ واقعات ہیں. شادی لو میرج جسے کہتے ہیں، محبت کی شادی. کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، محبت ہو گئی. اب والدین ہزار سر پٹکتے رہیں لیکن قطعاً وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. نہ لڑکی چھوڑنے کو تیار، نہ لڑکا چھوڑنے کو تیار. اب آ کے مولوی صاحب کے پاس لاتے ہیں کوئی ایسا تعویذ دو کہ یہ چھوٹ جائے. تعویذ تو تیرے ہاتھ میں تھا کہ جس وقت اس کو شعور ہو رہا تھا تو نے اس وقت سے اس پر پابندی کیوں نہیں لگائی. ان ملکوں میں رہنے کو لوگ بہت بڑی وہ سمجھتے ہیں. ایک آدمی یہیں تقریباً 6 سال کی بات پہلے کی ہے، اوپر بیٹھا ہوا. میں تھا، مفتی اسماعیل صاحب تھے اور حضرت مولانا مظہر صاحب تو اس وقت نہیں تھے لیکن مہمان تھے ہم حضرت مولانا کے. تو یہ امریکہ سے ایک آئے ہوئے تھے مسلمان. ان کے الفاظ یہ تھے، گرچہ وہ ایک خاص انداز سے کہہ رہے تھے کہ میرے لیے تو گویا کہ بس جہاں میں رہتا ہوں امریکہ میں ایسا ہے جیسے جنت. ان کی سازشوں کو سمجھنا. کئی اخبار ایسے نکلیں گے جن کا اوپر ٹائٹل کیا ہوگا، فلاں دکان کی سیل نکالی جا رہی ہے، اور اس کے اندر کی جو تصویریں ہوں گی ایسی غلیظ اور ایسی گندی کہ آپ کے جتنے عبادات و طاعات کے انوار ہیں ایک نظر ان پر پڑتے ہی میرے دوستو سارے صفایا ہو جائیں گے. اور اس سے پھر بچے اس کو دیکھتے رہتے، پڑھتے رہتے ہیں. تو جو حال ہوتا ہے جی، اور جس درجے پہ ان کے دل پہنچتے ہیں وہ آخر میں پھر سب کچھ سامنے آتا ہے کہ اس کو اس سے محبت، اس کو اس سے محبت. اب والدین پریشان پھرتے ہیں. ان کا علاج شروع میں ہے. شروع میں ایمان بچانا فرض ہے. ہم پر یہ ضروری نہیں کہ ایمان کو داؤں پہ لگا کے اور یہ سب چیزیں ہم سکھاتے پھریں. بہرحال حضرت والا کا یہ خاص مضمون ہے کہ فانی بتوں کی عارضی رنگت پہ دل نہ دیں، ورنہ اگر ان کو دل دے دیا تو دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ. میں نے بعض قصے آپ کو بتائے. انگلینڈ میرا جانا پچھلے سال میں گیا تھا. عبد الرحمان ایک بہت اچھا اور نیک صالح آدمی، ویسے نیک صالح دیندار نمازی وغیرہ، لیکن وہی بات کہ لڑکیوں کو اسکول بھیج رکھا ہے. جوان بیٹی اور ایک عیسائی کے ساتھ تعلق. جب یہ جاتا ہے وہاں ملنے کے لیے تو یہاں تک کا ٹاپ جی گھٹنے سے اوپر تک کا ٹاپ پہن کے وہ رہتی ہے اور سارا بدن کھلا ہوا. باپ سامنے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. کتنا اس کو سمجھا لو وہ اس عیسائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسرے گھر میں جانا ہوا، باپ ہے اور بیوی، اس کی بیوی بچے وغیرہ سب ہیں، لیکن کسی عیسائی کے اوپر عاشق، بالکل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں. نظر نہیں بچائی، تعلق پیدا ہوا، آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر میرے دوستو ایمان داؤں پر لگ جاتا ہے اور ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کتنے واقعات ہیں بے شمار. حتیٰ کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک بات عرض کروں آپ کو، اسکول میں پڑھانا اس پہلو سے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسکول میں وہاں بچے آتے ہیں. ایک بچہ آیا، اس کی کوئی شکایت ہے. اب پیرنٹس کو بلانا ہے. وہ کہتے ہیں میرے تو ابا ہے ہی نہیں. بھائی تیری کون ہے؟ کہ میری صرف امی ہے. ابا ہے ہی نہیں. کیا مطلب؟ وہ ایسی اس انداز سے معاملہ ہوا کہ اب امی مسلمان تھی، ابا غیر مسلم تھا، تو وہ غیر مسلم ہے تو وہ اس کو کوئی تعلق اسکول سے نہیں. دوسرا ایسا ہوگا کہ ابا مسلمان ہے، امی پتہ چلا غیر مسلم، لیکن چھوڑنے کو تیار نہیں. ایک عالم گھرانے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. عالم گھرانہ یہاں زکریا پارک میں آئے. میں بھی جانتا تھا
تو میں نے ان سے کہا ملنے کے لیے آؤں، آپ کہاں ٹھہرے ہیں؟ بتاتے ہی نہیں ایڈریس. میں حیران کیوں مجھے ایڈریس نہیں بتاتے. کہتے نہیں میں خود آؤں گا، میں خود آؤں گا. میں نے کہا اچھا فون نمبر دے دو، میں پتہ کر لوں گا کہاں آپ ٹھہرے ہیں. میں نے فون نمبر لے کے السلام علیکم، وہ کہتے گڈ مارننگ. میں تو کہتا ہوں السلام علیکم، ادھر سے وہ کہتے گڈ مارننگ. میں سمجھ رہا ہوں یہ کیا قصہ ہے، نمبر غلط ہے، کیا معاملہ ہے. پڑوسی کو میں نے پوچھا یہ برابر میں کون رہتے؟ فلاں رہتے ہیں. میں نے فون کیا تو یہ سلام کا جواب نہیں دیتے کہ نہیں یہ تو مسلمان لڑکی ہے، یہاں ہندو کے ساتھ ہے، اور یہ تو ہندو ہے جو پاس میں رہتا ہے، اس کے ساتھ ہے، عالم گھرانے کی لڑکی. اس لیے پوری امت پر حضرت والا کا میں بہت اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں بصیرت سے ایک عظیم الشان احسان ہے. جہاں جہاں تک حضرت والا کا یہ فیض اور اثر پہنچا، الحمدللہ لوگ اس دلدل سے نکلے اور ان کو پتہ چلا کہ ایک ایسا زہر قاتل ہے جو ایمان کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. جی قدر ہمیں کرنی چاہیے، اللہ تعالی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت علاج بھی سامنے پیش کرتے ہیں. کبھی دیکھو گے تم قبروں میں ابتر حال لاشوں کا، بدترین حال، گندی سڑی ہوئی کیڑے کھا رہے ہیں، انہی لاشوں کا وہ حال ہو جائے گا. نہ وہ دیکھنا گوارا کرے گا اور نہ وہ دیکھنا یعنی اس کو دیکھنا کیا نام لینا بھی گوارا نہیں ہوگا. حضرت مولانا عبدالحمید صاحب بڑے اچھے انداز سے اسے بیان کرتے ہیں کہ دو بیٹھے جا رہے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. راستے میں کوئی کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے کہ بھائی مجھے لفٹ دے دو، مجھے بھی جانا ہے، گاڑی میں جگہ خالی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جگہ نہیں ہے، ہمارے انجوائے اور مزوں میں خلل پڑ جائے گا. وہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں، پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں مسٹر ڈالر ہوں. اچھا مسٹر ڈالر ہو، آ جاؤ گاڑی میں، آ جاؤ، ہے جگہ ہے. پھر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک اور ملتا ہے، کہتا ہے وہ مجھے بھی ذرا جگہ دے دو. کہ نہیں ایک کو جگہ دے دی، بڑی بات ہے، ہماری گاڑی میں جگہ کہاں ہے؟ کہ یو نو ہو ایم آئی، میں آئی ایم مسٹر پاؤنڈ، میں مسٹر پاؤنڈ ہوں، مجھے او اچھا مسٹر پاؤنڈ، او آئیے. اس کو بھی جگہ دے دی. اب ایک بیچارہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں، مجھے جگہ دے دو. کہتے نہیں جگہ نہیں ہے، دو کو جگہ دے دی، ہمارے انجوائے اور مزوں میں خلل پڑ رہا ہے، ہمارا لطف کم ہو رہا ہے، دوسروں کو ہم ساتھ نہیں رکھ سکتے. وہ کہتا ہے جگہ دے دو. کہ نہیں جگہ نہیں ہے. اب آگے کان میں کہتا ہے تم کو پتا ہے میں کون ہوں؟ میں ملک الموت ہوں. میں ملک الموت ہوں. اس کے حواس باختار پریشان. کہتے ہیں 2 منٹ کی اتنی دیر کی مہلت کہ میں گھر لوٹوں، کہ 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں ہے. اسی وقت روح قبض ہوتی ہے. وہ بیوی نہیں، وہ گرل فرینڈ جس کے ساتھ کہتا تھا مزے لوٹ رہے ہیں، لطف لے رہے ہیں، کیا فکر سوار ہے، کیا گھر میں تماشا ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بہت الجھن ہے، پریشانی ہے، آج کا دن کیسے گزرا، کوئی آرام نہیں، گھر کا نقشہ بدلا ہوا ہے، جلدی سے اٹھا کے دفن کرو، جلدی سے دفن کرو. کب تک یہ حال رہے گا گھر کا؟ بالکل نہ کھانے کے نہ پینے کے، جلدی لے جاؤ، ڈال کے آ جاؤ قبر میں، جلدی لے کے ڈالو. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھے ہوئے حالات ہیں میرے دوستو. ایسے سے علاج حضرت نے تجویز کیے. یہ تصور کر لو جو فلاں معشوقہ محبوبہ کا بڑا حسن پریشان کر رہا ہے، سارا بدن گندگی سے لت پت، اور سارے بدن کو اس کے مکھیوں نے گھیر رکھا ہے، اور مکھیاں بیٹھی ہوئی بھنک رہی ہے اس کے اوپر. ایک عالم مجھے یہاں کہتے تھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح خراب انداز سے پیش کرنا، جی تو آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کا واقعہ ابن الجوزی نے لکھا ہے. ابن الجوزی نے، یہ صحابی کی بات بتا رہا ہوں، کہ جب کسی کے حسن کی طرف نظر چلی جائے تو اس کی آلائشوں اور گندگیوں کا خیال کر لو. یہ ابن مسعود کا قول لکھا ہوا ہے. اسی کی تو حضرت نے گویا کہ تشریح کی ہے کہ اس کی آلائش اور گندگی جو بدن کے اندر ہے اس کا خیال کر لو. مشہور واقعہ ہے وہ طالب علم کا. استاد نے پوچھا دیر سے کیوں آئے؟ اب قصہ کیا پیش آیا تھا؟ راستے میں کچھ جھگڑا اختلاف، کچھ حالات خراب، تو وہ کسی کے گھر میں چلے گئے، تو وہاں اس عورت نے ان کو مجبور کیا کہ زنا کرو میرے ساتھ. اس نے کہا کہ نہیں میں تو بالکل نہیں کر سکتا. بہت زیادہ جب مجبور کیا، اچھا ٹھیک ہے مجھے اجازت دو میں استنجا کر کے آ جاؤں. اور استنجے کے لیے گیا اور اپنی نجاست و گندگی بدن پہ لے پوت کر کے نکلا. اب وہ عورت دیکھ رہی ہے کیسے اس کے ساتھ زنا پر تیار ہو. نکالا، اس کو گھر سے بھگایا. جا کر غسل کر کے جب وہ استاد کے پاس حاضر ہوا تو استاد نے پوچھا یہ ایسی خوشبو تو ہم نے کبھی سونگی نہیں، کہاں سے لائے ہو تم، کون سی خوشبو لگائی ہے؟
اللہ کے خوف سے اس نے یہ عمل کیا میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن میں ایسی خوشبو پیدا کر دی. اور میں اس پر حاشیہ لگا کے کہتا ہوں یہ تو دنیا میں خوشبو کا ظہور ہوا، اصل جو دار الجزا ہے وہ تو آخرت ہے، وہاں جو خوشبو والے محلات ملیں گے اسے، اس کا ایک اثر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھایا. اس طرح ہے جو بچنا چاہتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں بچنا مشکل ہے، نہیں بچا جاتا، یہ دھوکہ ہے، نفس کی مکاری ہے. یہ سارے علاج حضرت والا علاج تجویز فرماتے ہیں. تجھے دھوکہ نہ دے فانی بتوں کی عارضی رنگت، کبھی دیکھو گے تم قبروں میں اب تر حال لاشوں کے، کبھی دیکھو گے تم قبروں میں اب تر حال لاشوں کے. اور حضرت والا کا بڑا عجیب شعر ہے کہ جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے، جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے، شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے، شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے. اور چمن میں جیسی ہوتی ہے عنا دل کی پذیرائی، کہیں وہ مرتبے ہوتے صحراؤں میں زاغوں کے، اور وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں، وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں، مگر کچھ اہل دل ہی آشنا سے رازوں کے، مگر کچھ اہل دل ہی آشنا سے رازوں کے، وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں، مگر کچھ اہل دل ہی آشنا سے رازوں کے. اور وہ کرگس جو کسی گدھ کو کہتے ہیں، گدھ اس کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ گندا مردار کو ڈھونڈتا پھرتا ہے اور اسی پہ جا کے گرتا ہے. وہ کرگس جو کسی مردہ پہ ہوتا ہے فدا اختر، وہ کرگس جو کسی مردہ پہ ہوتا ہے فدا اختر، وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہیں ان کے شاہ بازوں کے، وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہیں ان کے شاہ بازوں کے. حضرت والا دبئی سے نیروبی جہاز میں سفر کر رہے تھے تو یہ اشعار موضوع ہوئے ہیں. دبئی سے نیروبی جہاز میں سفر کرتے ہوئے، سبحان اللہ. وبرکاتہ.